ویور السلام علیکم۔ پھر میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سے ویلکم کہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پورا ویڈیو ساتھ بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ویور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوف حیبت ہے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے اگر چاہے وہ مقدار میں بہت کم، مثلا مکی کے سر کے برابر، یعنی مقدر ایک قطرہ ہوں، پھر وہ آنسو بہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آتش و دوزخ کے لیے آرام فرما دیں گے۔ یہ دنیا مکفات عمل کا نام ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ یہ شخص اگر نصیحت اثر نہ کرے وہ سمجھ لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ نجوان جنت کے سردار حسن و حسین حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وہ شخص نہایت بدبخت ہے کہ جو خود مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ ماں باپ، جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی بوئے، اس سے کوئی انسان، پرندہ یا کوئی مویشی کھا لیتا ہے تو اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا اپنوں سے کبھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ ہر وہ لڑکا جو استاد کی سختی نہیں جھیلتا اسے زمانے کی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں۔ جنہوں نے اپنا دین تماشا اور کھیل بنایا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو آج ہم انہیں بلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کے ملاقات کو بلا دیا اور جیسا وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف خدا ختم کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو اور ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ دنیا کا سب سے امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا ہے کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ اگر تو برتر و اعلیٰ بننا چاہتا ہے تو فراغ دل ہو جا، کیونکہ جب تک تو نے دنا نہ بوئے گا پھل نہیں حاصل کر سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اپنے رب کی طرف مسلسل شفاعت کرتا رہوں گا اور میری شفاعت قبول کی جاتی رہے گی حتیٰ کہ میں کہوں گا، اے میرے رب، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے ان کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد، ان کی براہ راست مغفرت کرنا صرف میری خصوصیت ہے۔ مجھے اپنی عزت، اپنے علم اور اپنے رحمت کی قسم، میں دوزخ میں کسی ایسے شخص کو نہیں رہنے دوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ جو تم چاہتے ہو اسے پانے کی خواہش کبھی مت کرو، کیونکہ جب وہ تمہارے پاس آئے گی تو اپنا روپ کھو دے گی، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا انسان۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کسی بھی چیز کو 2 بار قدر کرتا ہے، ایک بار ملنے سے پہلے اور دوسری بار کھو دینے کے بعد۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ کہ انسان اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں پوری زندگی میں صرف ایک رات سکون سے سویا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کون سی رات تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
جس طرح سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہلی میرے بستر پہ سو جاؤ اور کل صبح تم لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، کیونکہ صرف اس رات مجھے یقین تھا کہ میں صبح زندہ اٹھوں گا۔ اس شخص پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آیا ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اسے زیادہ سے زیادہ لائکس اور شیئر کیجیے۔ تھینکس۔